السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج بھی مذہبی سلسلے کا ایک پیغام نشر کرنے جا رہا ہوں۔ میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس پیغام کو پورا سنیے گا اور اگر کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو کمنٹ بھی دیجیے گا، تاکہ مجھے کہیں اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے اس کا پتہ چلے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس پیغام کو اگر آپ پورا سنیں گے تو آپ کے اندر بھی میری ان باتوں پر غور و فکر جو ہے نا اس کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ تو پیغام کی ابتدا کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو سر بلند کیا جائے تو ہمیں ان تمام فروعی مسائل کو نظر انداز کر کے ارتقاء زمانہ پر ایمان لانا ہوگا۔ قوم وہی زندہ رہتی ہے جو حرکت پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ جمود سے نہ صرف قومیں تباہ ہو جاتی ہیں بلکہ ان کا طریقہ کار اور ضابطۂ زندگی بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 125 میں 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ جاسیہ، اس کی آیت نمبر 13، زمین اور آسمان پر غور کرنے سے مراد کائنات پر غور کرنا ہے، اور قرآن کی یہ کھلی دعوت ہے کہ اے انسان، تم زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کائنات پر غور و فکر اس کو مسخر کر کے اپنے تصرف میں لانا ہے۔ سورج کے راستے تو اللہ کے قانون نے متعین کر دیے ہیں کہ وہ کہیں ادھر ادھر ہو کر انسان کے لیے قیامت کھڑی نہ کر دے، مگر اس کی شعاؤں کو سولر انرجی میں تبدیل کر کے انسانیت کی خدمت میں لانے کا کام انسان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین کی تہہ میں یعنی کہ اس کے نیچے جو تیل اور گیس کو بند کر دیا ہے، اور انسان کو ہدایت کی کہ وہ تیل اور گیس کے ذخائر کو قابو کر کے اپنے تصرف میں لائے۔ اسی بات کی طرف میں اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جو سورہ جاسیہ کی ہے۔ جب تک مسلمان قدرت کے اس اشارے کو نہیں سمجھیں گے وہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی قوت حاصل نہیں کر سکیں گے، اور یہ قانون قوت ہے کہ کمزور پنجے کبھی بھی اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مطالعے اور اس کی تسخیر پر اتنا زور دیا ہے تو مسلمان کیوں اس طرح راغب نہیں ہوتے، اور وہ قرآن کی اس آیت پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جو قوم کائنات سے قوت حاصل نہیں کرتی موت ان کو پکڑ لیتی ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ جس قوم نے بھی زمین اور آسمان اور اس کے اندر کی تخلیقات کا مطالعہ نہیں کیا، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو موت نے عام پکڑا۔ آج مسلمانوں کے گرد بھی موت منڈلا رہی ہے۔ مسلمانوں کی کون سی ریاست ہے جہاں موت نے ان کو نہیں گھیر رکھا؟ آج مسلمانوں کا تعلق خواہ کسی بھی خطے سے ہے، وہ زندگی اور موت کشمکش میں ہے۔ خواہ یہ موت رزق کی کمی کی وجہ سے ہے، خواہ یہ موت دفاعی سامان کی کمی کی وجہ سے ہے، اور خواہ یہ موت غیرت قومی کے مر جانے کی وجہ سے ہے۔ یہ حق مانگتے ہیں تو دہشت گرد کہلاتے ہیں، یہ دین کی بات کرتے ہیں تو بنیاد پرست کہلاتے ہیں، یہ ایمان کی بات کرتے ہیں تو دقیانوسی کہلاتے ہیں، یہ دفاع کی بات کرتے ہیں تو بے غیرت کہلاتے ہیں، یہ رزق کی بات کرتے ہیں تو منگتے کہلاتے ہیں، اور یہ انصاف کی بات کرتے ہیں تو مجرم کہلاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا مسلمانوں نے تلاوت قرآن پاک چھوڑ دی ہے؟ کیا مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی ہے؟ کیا مسلمانوں نے روزے اور حج چھوڑ دی ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس مبلغین کی کمی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی قرآن مسجدوں، مقبروں اور نمازوں میں بغیر کسی زیر و زبر کے فرق کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ سب بے اثر ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بلا سمجھے پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، اور یہ اعتقاد پختہ کر رکھا ہے کہ اس کو سمجھو یا نہ سمجھو، بس پڑھو اور ہر حرف کی 10 نیکیاں اکٹھے کرتے رہو۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو کاہل اور بے عمل بنا رکھا ہے، اور مسلمانوں نے ہر کام کو غیب سے کروانے کی عادت بنا لیا ہے۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان آج ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کا نام دہشت کی علامت، ان کی پہچان بے بسی اور بے چارگی، اور ان کی زندگی بھیگی بلی کی، اور ان کا لائف سٹائل بھوکے بھیڑیے کا بن چکا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ملا کی غلط تعلیم اور پیر کی شعبدہ بازی ہے۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے نظروں سے قرآن کی تعلیم کو چھپا کر اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کی۔ مسلمانوں کو محض چند تسبیحاں اور وظائف پڑھنے پر دنیا کی نعمتوں جنت کی حوروں کی تبلیغ کی۔ مسلمانوں کو کرامات و معجزات کی دنیا میں ایسا الجھایا
کہ وہ عقل و شعور سے عاری ہو کر ان کی سحر کاری میں مست ہو کر بھی اطمینان قلب حاصل کرنے لگا۔ کرامات کی تکمیل کا ذریعہ عبادات کو ثابت کیا اور ان چیزوں کا تعلق غیب سے جوڑ دیا کہ لوگ تلاش و تحقیق، تجربہ اور مشاہدہ، اجتماعی فکر، نامعلوم کو معلوم کرنے کی جستجو بیکار سمجھنے لگے، کیونکہ تخلیق کا کوئی عمل ہی نہ تھا۔ اس لیے لوگ منقولات کے قائل ہوتے چلے گئے، لوگ تحقیق کے بجائے تقلید کی عادی بنا دیے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تقلید کی دلدل میں ایسے پھنسے کہ نیچے سے نیچے ہی دستے چلے گئے۔ اور جب کسی روشن خیال مسلمان نے ان کو جگانے کی کوشش کی تو اسے فتویٰ ساز کی فیکٹریوں نے کفر و الحاد کے فتووں سے اڑا دیا۔ عزیزان من، یہ دور کوکاف، الف لیلا یا تخیل و تصورات کا دور نہیں ہے۔ آپ تصوراتی باتوں میں گم سم ہو کر رہ جائیں۔ یہ دور تجربے اور مشاہدوں کا دور ہے۔ یہ دور آیات کے خالی دور کا دور نہیں ہے۔ یہ دور کائنات کی تسخیر کا دور ہے۔ یہ دور کرامات کا نہیں، یہ دور ایجادات کا دور ہے۔ جب تک مسلمان یہ عزم لے کر نہیں اٹھے گا کہ اس نے ہر میدان میں خواہ و خوراک پیدا کرنے کا ہو یا اسلحہ بنانے کا ہو، خود کفالت حاصل کرنا ہے، اس وقت تک وہ دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کے ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہیں دے سکتا۔ کتنے غم کی بات ہے کہ آج دنیا میں چاروں طرف مسلمان ہی زیر عتاب ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، جس دن مسلمان نوجوانوں کو عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ پھر وہی سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ مسلمان کو ہمارے ملا اور پیر نے سوائے معجزوں اور کرامتوں کے کچھ بتایا ہی نہیں ہے، اور یہ درس مسلمانوں کے ذہنوں میں اس قدر پختہ کر دیا کہ ان کو یہ یقین کامل ہو چکا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی افتاد یا مصیبت آئے گی، فرشتے ان کی مدد کو اتریں گے، بزرگان دین ہر ایک کپڑوں میں ان کی حفاظت کو آ جائیں گے، بلکہ اللہ خود بخود ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے گا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہوا ہے، جس کی مثال کربلا کا میدان ہی نہیں، آج غوث و قطب کے سرزمین عراق بھی ہے۔ آج ملا اور پیر کی غلط تبلیغ کی وجہ سے مسلمانوں کی بے بسی کی انتہا یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ تو کیا ہے، یہ ظلم کے خلاف اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ اتنے سہم چکے ہیں کہ ظلم ہونے کی صحیح وجہ بھی تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روایات اور کرامات کی تعلیم کو مسترد کر دیں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھائیں کہ زندگی طاقت کے بل بوتے پر قائم رہ سکتی ہے، اور طاقت کائنات کے علوم میں ہے۔ اگر ہم علم میں کائنات حاصل نہیں کریں گے تو طاقت سے محروم رہ جائیں گے اور دنیا ہمیں روندتی ہی رہے گی۔ لہذا اسلام کی سربلندی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مسلمان تصورات، معجزات اور کرامات کی دنیا کو خیر بات کہہ کر حقیقی دنیا کی طرف پلٹیں، تاکہ یہ بھی مظلوم مسلمانوں کا ظالم کافروں سے حساب لینے کے قابل ہو سکیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آج بھی یہ ضروری ہے کہ دینی مدرسوں اور تعلیمی اداروں کو ہم آہنگ کیا جائے، ان کے کورسز کو زمانہ جدید کے مطابق ریوائز کیا جائے۔ ان میں سے ایسے کورسز نکال دینے چاہیے کہ جن کی افادیت نہیں، تمام کورسز اس ڈھنگ سے مرتب کیے جائیں کہ جو ارتقاء معاشرہ کے ساتھ ساتھ اپنی افادیت برقرار رکھ سکتے ہوں اور جن کا نتیجہ اس ارتقائی دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ اس کے علاوہ دین اور مذہب کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ دین کے نام پر مذہب کی دکانداری بند کرنا ہوگی۔ تمام مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا کہ دین دنیا کے ارتقاء میں حائل نہیں ہے، دین تو بے انتہا پروگریسو ہے۔ یہ تو مذہب ہے کہ جس کی آڑ میں مذہب فروشوں نے اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے عوام کی بے علمی سے فائدہ اٹھا کر ان میں نزاعی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، اور دانستہ طور پر نزاعی اور فروئی مسائل کو پیدا کر کے اپنی دکانداری چمکا رکھی ہے۔ جب تک مسلمان اس ضرورت کا احساس نہیں کریں گے کہ دین اور مذہب کی تعلیم کو نکھار سکیں، یہ مذہبی پیشوا دین کی اوٹ میں مذہب کے سانپ سے سادہ لوگ مسلمانوں کو ڈستے رہیں گے، اور یوں نہ مسلمانوں کو ہوش آئے گا، اور نہ ہی اسلام کی سربلندی اور سرفرازی ہوگی، اور نہ ہی ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔